کچھ ایسی احادیث جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس مقصد سے کہ ذخیرہ احادیث کو مشکوک بنایا جائے، جیسے اس میں سر فہرست ایک چیز جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہہ سکتے ہیں فضیلت ہے، شق صدر۔ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص رتبے اور مقام کو پہچانے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی خالص تعلیمات ہیں، اس کے اندر شیطان کی کسی بھی قسم کی تاثیر جو ہے نا وہ انوالو نہیں موجود۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا لوگوں کے شر سے، آپ محفوظ ہیں۔ سپر نیچرل چیز کا انکار کرتے ہوئے سید احمد خان صاحب اس قدر آگے بڑھ گئے سائنس کی اندھی تقلید میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قرآنی دلائل سے اور اپنی دلائل کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین تا قیامت تک ویلڈ ہیں۔ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے زمانے تک اس کی ویلیڈیشن تھی اور بعد میں وہ انویلڈ ہو گئے، تو یہ بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ حدیث کو تسلیم کرنے سے کوئی عقل کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی یا دین کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی۔ ہاں، اگر وہ حدیث اوتھینٹک نہ ہوتی، یعنی صحیح سندوں سے ہمارے پاس موجود نہ ہوتی، تو یقیناً ہم بھی اس کو تسلیم نہ کرتے، لیکن جب وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور ہمارے پاس اس کے حوالے سے یہ دلائل موجود ہیں، تو اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔